بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک وائس اسٹوریز میں آپ سب کا خوش آمدید۔ قسط نمبر 17 حضرت ابو بکر صدیق کے دور حکومت میں ایران، بلوچستان اور سندھ کے کچھ علاقوں پر مسلمان حملہ آور ہوئے۔ حضرت عمر بن خطاب کے دور میں ایران بشمول سیستان فتح ہوئی اور آخری دارہ یزید جرود شہریار کی حکمرانی ختم ہو گئی۔ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلم سپاہ کے ایک مشہور جنرل حضرت سنان بن سلمہ نے بنو سے پشاور تک کے علاقے پر قبضہ کیا اور مسلمان گورنر مقرر کرنے کے بعد واپس چلے گئے۔ پشاور اور گردنواں کے کفار نے مل کر مسلمانوں پر حملہ کیا اور پشاور پر قابض ہو گئے۔ حضرت سنان بن سلمان کو خبر ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلٹ کر حملہ کیا اور پشاور کے علاوہ حضرو اور موجودہ ہزارہ اور کوہستان تک کفار کا خاتمہ کر دیا۔ آپ ایک معرکے میں شہید ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیگر شہداء صحابہ کے ہمراہ پشاور کے نوائی گاؤں چغز مٹی میں دفنایا گیا۔ آج اس مقام کو اصحاب بابا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ پشاور سے مزارات صحابہ تک جانے والی سڑک کا نام بھی اصحاب بابا روڈ ہے۔ بعد کے دور میں محمد بن قاسم نے دیبل سے ملتان تک کا علاقہ فتح کیا اور پہلے سے فتح کیے ہوئے تمام علاقے اسلامی ریاست کا حصہ بن گئے۔ بنو امیہ کے دور میں ہی حضرت محلب نے بہاولپور اور دیگر علاقوں کو فتح کیا۔ فتح نامہ سندھ چچ نامہ کے مطابق محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا تو 713 عیسوی میں محمد حارث علافی اور حمیمہ بن اسامہ ایک وفد کے ہمراہ کشمیر آئے۔ راجہ نے انہیں عزت و احترام سے رکھا اور شالکبار نامی علاقہ میں جاگیر عطا کی۔ امی دور میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پشاور، ہزارہ، وادی کشن، نیلم سے لے کر سارے دردستان اور بلوچستان، سرکردو، گلگت اور تبت پر قبضہ کر لیا۔ عباسی دور میں مسلم حاکمیت مزید مضبوط ہوئی اور چینی ترکستان کے مزید علاقوں پر خلافت اسلامی کا جھنڈا لہرانے لگے۔ 9ویں صدی میں کابل و قندھار کے درمیانی علاقے میں ترک سامانی قبیلے نے سلطنت غزنوی کی بنیاد رکھی۔ 860 عیسوی میں یہ سلطنت پھیل کر شمالی افغانستان اور جنوبی سندھ میں اور مغرب میں ہرات تک چلی گئی۔ 961 عیسوی تک ترک غلام البختین غزنوی کا آزاد و خود مختار حکمران رہا۔ 966 عیسوی میں اس کا داماد سبکتگین تخت نشین ہوا اور درہ خیبر تک کے علاقے پر قابض ہو گئے۔ سبکتگین کی بڑھتی ہوئی قوت کو روکنے کے لیے پنجاب کا حکمران راجہ جے پال میدان میں آیا مگر شکست کھا کر واپس چلا گیا۔ دوسری بار راجہ جے پال اور سبکتگین کے درمیان پشاور کے نواح میں مقابلہ ہوا اور جے پال سلطان کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ اس بار راجہ جے پال نے معافی طلب کی اور خراج کی ادائیگی پر رہائی حاصل کی۔ 996 عیسوی میں سلطان محمود تخت نشین ہوا تو راجہ اننت پال نے سارے ہندوستان کے راجگان سے اتحاد کر لیا۔ مشترکہ ہندی افواج 1001 عیسوی میں پشاور پہنچے اور سخت مقابلے کے بعد شکست خوردہ ہو کر بکھر گئے۔ محمود نے لاہور تک پیش قدمی کی اور سارے پنجاب اور ملتان کو سلطنت غزنوی کا حصہ بنا لیا۔ محمود نے ہندوستان پر 17 حملے کی سب سے کامیاب اور تاریخی حملہ سومنات کا ہے جسے تاریخ اسلام میں اہم مقام حاصل ہے۔ محمود نے مشرقی میں کنوج اور مترا اور جنوب میں سومنات تک کا علاقہ اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ 1013 عیسوی میں راج سنگرام کشمیر کا بادشاہ تھا۔ محمود نے دوبارہ کشمیر پر حملہ کیا مگر ناکام رہا۔ البیرونی جو محمود کے ہمراہ تھا لکھتا ہے کہ محمود کے افواج پونچھ اور اوڑی سے آگے نہ بڑھ سکے۔ محمود کے بعد اس کے بیٹے مسعود غزنوی نے بھی مہم جوئی کی مگر کامیاب نہ ہوا۔ محمود کو کشمیر فتح کرنے کی بڑی خواہش تھی۔ اس نے اپنی اس تمنا لاحاصل کا اظہار اس شعر میں کیا: مارا رہا کشمیر ہمیں آرزو عیدگاہ، اس کی یک بارہ با کشمیر خرامیم۔ امیر غیاث الدین غوری نے محمود جانشینوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھایا اور ترکان غزنوی کو اپنا مطیع بنا لیا۔ غیاث الدین 20 سال کی عمر میں ہی ناقابل شکست تھا۔ غیاث الدین نے خوارزم شاہ کو شکست دے کر بلخ اور دیگر علاقوں پر قبضہ کیا۔ وہ 43 سال حکمران رہا اور 1203 عیسوی میں فوت ہو گیا۔
باقی سٹوری اگلے قسط میں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ اگلا قسط آپ تک بآسانی پہنچے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ سٹوری کا قسط پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر لیں، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا۔ اگلے قسط میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔